نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور آخری نشست تک اسی طرح جذبے اور شوق کے ساتھ سستی اور غفلت تھکاوٹ کو ٹھکرا کر قرآن پھر ایک بار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کا درس جاری و ساری ہے، اور سورہ بقرہ کی 163 آیات اور 19 رکوع کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے سماعت کی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی جتنی آیتیں ہو گئیں ان کی برکتوں سے سب شامل ہونے والے سامعین اور ناظرین کو مالا مال فرمائیں. اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر فرمایا. اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے تبدیل ہو کر آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں، بما ینفع الناس، جو لوگوں کے نفع کی چیزیں دریاؤں میں لے کر چلتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے اتارا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، ہواؤں کو پھیرنے اور بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے تابع رہنا، لآیات، ان تمام چیزوں میں ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ایک عقل رکھنے والی قوم کے لیے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے توحید اور اپنی نعمتوں کا ذکر کچھ اس انداز میں کیا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، وہ رب اتنا خالق، اتنا مالک اور ایسا قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. اس کی طاقتوں کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے بنتے ہی پیدا کر دیا، اور وہ آسمان کے جس میں کسی قسم کی کوئی غیر آنکھ کو تکلیف دیکھنے والے جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے آسمان کو پاک و صاف کر دیا. اور ویسے بھی دنیا اگر جتنی بھی ترقی کر لے
تو اسے چھت بنانے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جتنی چوڑی اور لمبی جو ہے وہ چھت ہوگی، اتنے ہی ستون اور اسے ٹیکا دینے کے لیے وہ ساری چیزیں جو ایک چیز کو تھامے رکھتی ہیں وہ چھت کے لیے بہت ضروری بن جاتی ہیں، ورنہ چھت نیچے موجود لوگوں پر گر جاتی ہے۔ لیکن آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا انعام جو چھت کی طرح ہے، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے پچھلی آیتوں میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنا دیا ہے۔ یہ ایک ایسی چھت ہے کہ جس کے اندر نہ تو ستون نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو آسمان کو پکڑے ہوئے ہو، گرنے سے روک رہی ہو۔ ایسے مالک اور خالق نے اتنا بلند آسمان بنا دیا ہے۔ اور زمین پر غور کریں تو یہی زمین ہے، کہیں ہموار ہے، کہیں سے پانی ہے، کہیں نمکین پانی ہے، کہیں یہی زمین فصل کو اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے تو کہیں یہ زمین بنجر بنی ہوئی ہے۔ فرمایا اس زمین کو پیدا کرنے والا فقط وحدہ لا شریک رب ہی ہے، اور پھر اس کی کرم نوازیاں یہ ہیں کہ کبھی دن بڑھا دیتا ہے، کبھی راتیں طویل کر دیتا ہے، اور کبھی انسان اس معاملے میں غور کرے کہ ایک گلاس پانی ہو اور اس کے اندر چھوٹا سا کنکر انسان ڈال دے تو وہ اس کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے، مگر منو من وزن اٹھائی ہوئی وہ کشتیاں جو سمندر کے اوپری حصے میں تیرتی ہوئی ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کشتیوں کو ڈوبنے سے بچانے والی ذات کون سی ہے؟ اگر اس کشتی کے اندر پانی آ جائے تو یہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اس جگہ پر صوفیہ اکرام ایک بات تحریر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کشتی میں پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جائے، تو کہا دنیا میں رہنے والے انسانوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ اگر یہ اس کی سطح پر تیرتی رہے، یہ کشتی تو ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی منزل سے دوسری منزل کی طرف چلی جائے، تو ایسے ہی دنیا کا حال ہے کہ اگر دنیا میں انسان صرف دنیا کا ہو کر رہ جائے، اپنے اندر دنیا کو بسا لے، تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مگر دنیا میں اس کشتی کی طرح صرف تیرتا تیرتا اپنی اصل مقصود منزل کی طرف چلا جائے تو جس طرح وہ کشتی پار لگ جاتی ہے، انسان کی زندگی بھی پار لگ سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا اسی آسمان اور اسی دریا اور سمندر سے ہواؤں کی شکل میں وہ بادل اٹھتے ہیں جو شہروں میں جا کر برستے ہیں، وہاں کی زمین کو آباد کر دیتے ہیں، اور وہ مردہ زمین جو پہلے ختم ہو چکی تھی، ان پانی کے قطروں کی وجہ سے اللہ ان میں زندگی عطا فرماتا ہے۔ پھر ہواؤں کا چلنا، آسمان اور زمین کے درمیان بادروں کا معلق رہنا، درمیان میں رہنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں، مگر لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید، احادیث طیبہ، اسلام اور شریعت صرف اور صرف عقل مندوں سے گفتگو کرتی ہے۔ جسے عقل ہے نہیں، قرآن اور حدیث کا ان سے کوئی سروکار نہیں۔ قرآن آگے فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، حالانکہ جو لوگ ایمان لائے یعنی ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش ظلم کرنے والے دنیا میں دیکھ لیتے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھتے تو کہتے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، سب طاقتیں سب قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مشرکین مکہ نے مکۃ المکرمہ اور حرم شریف کی حدود میں خانہ کعبہ کے اطراف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ ان سے ایسی الفت اور محبت رکھتے تھے جس طرح ایک مسلمان اپنے پاک پروردگار سے محبت کرتا ہے۔ وہ ان سے مدد بھی مانگتے،
ان سے اپنا سارا کام حل کرنے کا سوال بھی کرتے، سب کچھ وہ انہی بتوں سے کرتے تھے، اور ایسی محبت کرتے تھے جس طرح ایک انسان اپنے رب العالمین سے پیار، محبت، الفت رکھتا ہے، وہ مشرکین اپنے جھوٹے خداؤں سے اسی طرح محبت جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ یہاں پر صوفیہ اکرام نے ایک بات نقل کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ اندادن موجود ہے کہ اندادن گرچہ جھوٹے خداؤں کو کہا جاتا ہے، لیکن صوفیہ کی نظر میں ہر وہ چیز انداد ہے، غیر ہے، جو انسان کو رب تعالیٰ کی عبادت سے روک دیتا ہے، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، گھر کے معاملات ہوں، یا پھر کاروبار کی جگہ ہو۔ جو چیز انسان کو رب کی عبادت سے روک دے، رب کی محبت کے قرب میں جانے سے روک دے، وہ ساری چیزیں غیر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہمارے اسلاف نے تو دل میں خیال اگر آ جاتا تو وہ اس چیز کو دور کر دیتے کہ کہیں یہ چیز مجھے میرے رب سے دور نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت چادر کو صدقہ کرنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ عائشہ اپنے گھر میں سے اس خوبصورت چادر کو نکال کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، یہ چادر تمہیں اور مجھے کہیں رب کے قرب اور رب کی رحمت سے دور نہ کر دے۔ یقیناً رسول اللہ سے بڑھ کر رب کا کون قریب ہوگا؟ کس کو اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب عطا فرمائے گا میرے محبوب سے بڑھ کر؟ مگر یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ وہ چیز لو اور اسے فوراً ہمارے گھر سے دور کر دو۔ کوئی چیز کی طرف آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ اس چیز کو فوراً گھر سے نکال دو۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر اس کی اس خوبصورتی میں مشغول ہوتے ہیں، اتنا لمحہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، لہذا اس چیز کو نکال کر فوراً اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ ہمارے بزرگان دین نے تو ہمیں یہ تعلیم دی، مگر افسوس آج ہم دنیا کے اس قدر دل دادے ہو گئے، نہ ہم وقت دیکھتے ہیں، نہ مال دیکھتے ہیں، نہ کوئی اور چیز پر نظر رکھتے ہیں، بس اتنی فکر ہوتی ہے کہ ہم آج کمائیں گے کیسے، کھائیں گے کیا، اور اس کھانے کے بعد ہم لوگوں کے سامنے عزت کیسے حاصل کریں گے۔ لیکن قرآن نے فرمایا کہ یہ ظالم مشرک لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ ساری قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، یعنی سارے مقتدی لوگ جو لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں گے۔ جب دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ٹوٹ جائیں گے ان کے سب رابطے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہوگا کہ میں اس کی وجہ سے برباد ہو گیا، کوئی کسی پر الزام ٹھہرا رہا ہوگا۔ سورہ احزاب اور قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیتیں ایسے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ قیامت کے دن یہ آپس میں ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن جن کی دوستیاں، جن کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی دوستیاں قیامت کے دن بھی سالم رکھے گا۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، پیروی کرنے والے لوگ، تابع دار لوگ کہیں گے، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں دنیا میں واپس جانا مل جائے، فنتبرأ منہم، تو ہم اپنے پیشواؤں سے بیزار ہو جائیں گے، کما تبرؤوا منا، جیسا آج یہ ہم سے بیزار ہو چکے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ اعمالہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال انہیں دکھائے گا، حسرات علیہم، جن پر وہ حسرت کر رہے ہوں گے، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ لوگ جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہر انسان کو اپنے عمل پر حسرت ہوگی،
نیکوکار ہوگا اسے بھی حسرت ہوگی، جو گناہ گار ہوگا اسے بھی اپنے گناہوں کو دیکھ کر حسرت ہوگی۔ فرمایا یا رسول اللہ، عرض کی صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ، نیکوکاروں کو، نیک لوگوں کو کس بات کی حسرت ہوگی؟ چلے یہ تو سمجھ میں آیا کہ گناہ گار اپنے گناہوں کو دیکھ کر حسرت کرے گا، تو نیک لوگ کس بات پر حسرت کریں گے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک لوگ اس بات پر حسرت کریں گے کہ کاش ان لمحات میں مزید رب کو اور یاد کر لیتے تو اور رب تعالی ہمیں ثواب کے خزانے عطا فرما دیتا۔ اور گناہ گار کو حسرت اس بات پر ہوگی کہ کاش میں اس وقت کو گناہ کے وقت یعنی گناہ کے کاموں میں ضائع نہ کرتا اور نیکی کر لیتا تو یقیناً اس کا آج مجھے بدلہ جو ہے عطا کر دیا جاتا۔ تو یقیناً اس دن کی حسرت، شرمندگی، ندامت سے بچنا ہے تو خوب ہمیں آج رب تعالیٰ کو یاد کرنا ہوگا۔ حالانکہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے سوال ہوا رب تعالیٰ کی محبت اور جس سے رب پیار کرے اس کی علامتیں کیا ہیں؟ دو مختلف سوال کیے گئے، ایک جو بندہ رب سے محبت کرے اس کی بھی علامتیں اور نشانیاں بتا دیں، اور جس سے رب تعالیٰ پیار کرتا ہے اس کی بھی علامتیں بتا دیں۔ تو فرمایا جس سے جو بندہ اپنے رب سے پیار کرتا ہے اس کی سب سے پہلی اور سب سے اعلیٰ علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان، اس کے جسم کا حصہ عضو رب تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، وہ ہر وقت رب ہی کو یاد کرتا رہتا ہے، رب ہی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اور جس سے رب تعالیٰ پیار فرمائے اس کی تین علامتیں ہیں، وہ سخی بن جاتا ہے، سمندر کی طرح اس کی سخاوت ہو جاتی ہے، لوگوں سے اس طرح بے باک ہو جاتا ہے جس طرح سورج ہے، اور کسی اچھے اور برے کام کرنے والے سے اس قدر محبت کرتا ہے، اس سے الفت اور اس کی دوستی ایسے ہوتی ہے جیسے زمین ہے۔ کہا حضرت سمجھ میں نہ آئی، یہ بات عقل سے وراء الورا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا سمندر کی سخاوت سے مراد یہ ہے کہ سمندر کے قریب جا کر لوگ جتنا پانی حاصل کرنا چاہیں حاصل کر لیں، سمندر انہیں منع نہیں کرتا ہے۔ سورج کی جو بے باکی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہا سورج کبھی یہ نہیں کہتا کہ آج تو نے جو ہے وہ میرا کام نہیں کیا، میرے رب کی عبادت نہیں کی تو آج میں تجھے روشنی نہیں دوں گا، بلکہ وہ پھر بھی نوازتا رہتا ہے۔ اور کہا تیسری علامت جو زمین کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ عاجزی پسند ایسا انسان ہوتا ہے کہ جس طرح زمین کے اوپر نیک بھی چلتے ہیں بد بھی چلتے ہیں تو زمین انہیں اپنے اندر سمانے کی جگہ بھی دے دیتی ہے۔ تو کہا نیک لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے نیک اور بد سب فیض پا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی تین علامت پانے والا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نشانیوں اور علامتوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں بھی اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا عادل الجود والکرم وآلہ وسلم۔ آج دنیا کے اندر اتنی ترقی ہو گئی ہے، آپ دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں نا، وہاں ترقی یافتہ خاص طور پر ممالک ہوں یا پھر ترقی یافتہ ممالک نہ بھی ہوں، ان تمام کے اندر ایک چیز پر خاص توجہ دی جا رہی ہے، وہ ہے کھانے پینے کی اشیاء، بڑی وافر مقدار میں، اور نئی نئی دنیا کے اندر ڈشز آ رہی ہیں۔ صاف صفائی کا تو اہتمام کرتے ہیں، صاف چیز ہونی چاہیے، کوئی خراب چیز نہ کھلا دے کہ کہیں ہماری جو شہرت ہے وہ کہیں کم نہ پڑ جائے، ہمارے اس کچن پر یا ہماری اس جگہ پر کوئی نقصان ہمیں اٹھانا نہ پڑ جائے۔ لیکن شریعت نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے مسلمانوں کو صرف صاف صفائی کے ساتھ کھانے پینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حلال کھانے کا،
حرام چیزوں سے بچنے کا بھی حکم ارشاد فرما دیا ہے۔ جو دور کے لوگ آج یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی راہ پر چلنے والے لوگوں کو پہلے ہی درس دے دیا اور کہا صاف صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا نا کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن آج مسلمانوں میں صفائی کا رجحان تو پایا جا رہا ہے، خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء میں، مگر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز دکھنے میں حلال ہے، مثال کے طور پر بکری کا گوشت ہے، وہ تو حلال ہے، لیکن اب اسے کمایا کس انداز میں ہے یہ بھی دیکھا جائے گا۔ چوری کر کے، ڈکیتی ڈال کر، کسی کا مال دبا کر، کسی کو زیادہ نقصان پہنچا کر اس مال کو حاصل کیا، اب ذریعہ تو غلط تھا، برا تھا، تو اس کے اندر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے حلال، کسی کا مال بھی نہ دبایا، کسی کو نقصان بھی نہ پہنچایا، بالکل حلال طریقوں سے کمایا، مگر جن لمحات میں رب نے خرید و فروخت ختم کرنے کا حکم دیا تھا، ان لمحات میں اگر خرید و فروخت کر لی تو اس ایک پائی کی وجہ سے پورے ہفتے کی کمائی سے اللہ تعالیٰ برکت کو واپس لے لیتا ہے۔ وہ وقت اتنا سا ہے، حالانکہ اگر آپ اسلام سے پہلے آنے والے مذاہب کو دیکھیں نا تو کہیں 2 دن، کہیں 1 دن، کہیں پورا دن، کہیں آدھا دن، لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعے کے لیے اذان دے دی جائے، جمعے کا وقت ہو جائے، لوگ نماز کی طرف جا رہے ہوں، تو اے لوگو، تو تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا، نماز جمعہ سے لے کر نماز جمعہ کی ادائیگی تک، اس وقت کے اندر کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ اور پاکستان کی زمین میں تو ویسے بھی برکت ہے، لیکن اس میں جو بے برکتی آج آئی ہے نا، اس کی ایک وجہ جمعے کے دن کاروبار کو کھولنا ہے۔ ان لمحات میں لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دکان پر اگر 3 بھائی ہیں تو پتہ ہوتا ہے اس مسجد میں 1:15 بجے ہے، اس مسجد میں 1:30 بجے ہے، اس مسجد میں 1:45 بجے ہے، ایک بھائی وہاں جاتا ہے، ایک بھائی وہاں جا رہا ہوتا ہے، کاروبار ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو 1 سے 1.25 گھنٹے کی بات ہے، اس 1.25 گھنٹے یا 1 گھنٹے کے دورانیہ جو مال ہم نے لیا، کمایا، اس میں جو چیز بنی وہ یقیناً رب کے حکم کے خلاف تھی، اس کے ذریعہ آمدنی بظاہر شریعت سے ہٹ کر ہے، اس کے اندر سے کمائی ہوئی جو رقم ہے، جو پیسہ ہے، جو بھی چیز ہے، اس کی وجہ سے یہ جو 24 گھنٹے اور 7 دن کا جو ٹائم پیریڈ تھا، اس کے ہٹ کر یہ سب کا سب اس سے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد پہلے حلال پاکیزہ کماتے تھے، چند ٹکے کماتے تھے، لیکن کھانے والے افراد زیادہ ہوتے تھے، اور آج سب گھر والے افراد مل کر اپنے اپنے اعتبار سے کما رہے ہیں، مگر پھر بھی پیسوں کے اندر برکت نہیں ہے۔ 1000 کی نوٹ تو آدھے دن کے حصے میں ختم ہو جاتی ہے، ورنہ پہلے تو کی زندگیوں کے اگر آباء و اجداد کے اعمال پر غور کریں نا تو یہ 1000 کی نوٹ ان کے پورے سال کی رقم ہوا کرتی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن نے پہلے فرمایا، قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، قرآن چاہتا یہاں پر یہ کہہ دیتا یا ایھا الذین آمنو، لیکن ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کی ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال بھی ہیں اور طیب بھی ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سمجھدار جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ماں باپ کی بات کو فالو کرتے ہیں۔ ماں باپ کہہ دینا بیٹا یہ ہمارے خاندان کا دشمن ہے، تو ماں باپ کے اس کہے پر بچے دور ہو جاتے ہیں کہ یہ آدمی پتہ چل گیا ہے اس کی دشمنی ظاہر ہو گئی ہے، مگر ماں باپ کی آنکھوں میں دھول ڈال دی جائے اور کوئی دوست کی شکل میں دشمن بن کر آ جائے، اور پھر رب کا کرم ہو تو رب تعالیٰ اس کے وار سے بچا لے تو الگ بات ہے، مگر مجھے بتائیے 70 ماؤں سے زیادہ شفیق و مہربان رب کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، تو یقیناً جہاں ایک ماں ایک باپ کے کہنے پر کسی کو ہم اپنا دشمن سمجھ لیں اور اس کے بتائے ہوئے ہر راستے سے بچیں، اور اس کے بتائے ہوئے ہر راستے سے ہم
اس کے قریب بھی جانے سے بچیں، تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق و مہربان رب نے تو بار بار یہ کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کو تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن جانو۔ 22ویں پارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تمہارا اس انداز میں دشمن ہے کہ تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھ لو، مگر افسوس ہم وہی شیطانی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے قرآن فرماتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں صرف اور صرف برائی، بالسوء برائی، والفحشاء اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق تم وہ بات کہہ دو جس کا تمہیں علم نہیں۔ شیطان تمہاری زبانوں سے ایسے جملے نکلوا دیتا ہے۔ پچھلے 1-1.25 مہینہ پہلے گرمی کی شدت کیسی تھی، راتوں کو بھی گرم گرم ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس گرمی کی شدت کو ہم برداشت نہ کر سکے تو لوگ اگر آپ کسی کو سمجھائیں تو اچھے لوگ تو ٹھیک ہے مان جاتے ہیں، مگر ایسے لوگ بھی دیکھے دنیا کے اندر جو کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ عذاب ہی دے دے گا نا، سہ لیں گے، کیا ہو جائے گا اس میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ گرمی کی شدت برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کی تپتی ہوئی وہ جس کو تقریباً کوئی 30-40 ہزار سال تک جلایا گیا ہے، اس قدر اسے جلایا گیا، اس قدر جلایا گیا کہ اب وہ کالی پڑ چکی ہے کہ جس کے اندر ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجتا، ایسی خطرناک کالی اس جہنم کی آگ کے عذاب سے ہم اتنے بے باک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سہ لیں گے، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے متعلق وہ بات کہہ دیتے ہیں جس کا علم نہیں ہوتا، اور پھر ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا علم ضروری ہے، اور علم ہی وہ ذریعہ ہوتا ہے، رب ہی کا فضل ہوتا ہے جو شیطان کے وار سے بچا دیتا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں کیا ہو رہا ہے آپ کے علم میں ہے، دیندار گھرانے بھی برائی کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطانی سارے کام سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے اتبعوا، پیروی کرو تم، ما انزل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، قالوا، وہ مشرکین کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم صرف اور صرف اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا ان کے باپ دادا کچھ عقل اور سمجھ نہ رکھتے ہوں، پھر بھی یہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے؟ ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت پر ہوں، پھر بھی یہ لوگ انہی کی پیروی کریں گے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ کسی کے باپ جو ہے 40 سال کی عمر میں نعوذ باللہ من ذالک خودکشی کر لے، تو کیا بچہ بھی 40 سال کی عمر میں خودکشی کر لے گا؟ روزانہ باپ گندگی میں چھلانگیں لگائے، جہاں کیچڑ پڑا ہے، گندگی پڑی ہے، وہاں جا کر وہاں سے گزرے، اور صاف روڈ اس وقت نہ بنا ہو، اور اولاد جب بڑی ہو جائے اور اچھا روڈ صاف ستھرا بن جائے تو اولاد اس صاف ستھرے روڈ پر چلے گی، سڑک پر چلے گی، یا گندگی والے راستے پر جائے گی؟ یقیناً وہ اچھے راستے کو اپنائے گی، کیونکہ اس وقت بنا نہیں تھا۔ تو کہا جب ماں باپ برے راستے پر جا رہے ہیں پھر بھی ان کی پیروی کرو گے؟ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ پیروی ماں باپ کی اس صورت میں کی جائے گی جب وہ دین شریعت کے راستے پر چلتے ہوں گے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ میں اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرتا ہوں۔ وہاں بھی اور اس جگہ پر بھی علماء نے یہی بات ملتی جلتی لکھی کہ ماں باپ کی پیروی، ماں باپ کے بتائے ہوئے طریقے پر انسان اس وقت تک چلے گا جب ماں باپ شریعت کے مطابق حکم دیں اور اسلام کے راستے پر چل رہے ہوں، اور اسلام کے راستے سے ہٹ جائیں گے تو ماں باپ کی پیروی نہیں ہے۔ خود بخاری شریف میں میرے محبوب نے فرمایا نا کہ گناہ کے کاموں میں کسی انسان کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اگر ماں باپ غلط حکم دے رہے ہیں، دوست احباب غلط حکم دے رہے ہیں، دین اور اسلام سے ہٹ کر کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی پیروی کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور آگے قرآن نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان کافروں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، بس اتنی سی ہے کہ جو پکارے ایسے کو
جو چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا شہر کراچی میں تو ایسا نہیں ہوتا، گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، اور شہر کراچی کے بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں یہ ابھی بھی ہے کہ لوگ اپنے جانور کا ریوڑ چلاتے ہیں، ایک اسے پیچھے سے ہانک رہا ہوتا ہے، سارے چل رہے ہوتے ہیں، بس شور کی آواز سنائی دیتی ہے ان جانوروں کو، پتہ نہیں چلتا کہ برابر سے گزرا ہوا انسان اسے کیا کہہ کر گیا ہے۔ تو کہا ان کی مثال تو ایسی ہی ان جانوروں کی طرح ہے کہ جنہیں کوئی ہانک رہا ہے، بس آواز انہیں سنائی آ رہی ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سم بکم عمي، وہ کافر جو دین کی بات سمجھتے نہیں، سنتے نہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، فہم لا یعقلون، وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مسلمانوں کو تنبیہ کی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے نا، ان روزی میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حلال طیب چیزوں کو اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالو، اور پھر واشکروا للہ، اس دیے ہوئے رزق کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی کے بندے ہو، تو اس کی جانب سے عطا کردہ پاک حلال رزق کھا کر اس کو یاد کرو، اس کی بندگی کرو۔ انما حرم علیکم المیتہ، بہرحال بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تم پر مردار، والدم، بہتا خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ چار چیزیں اسلام کے اندر قطعی طور پر حرام ہیں۔ وہ حلال جانور جسے گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، بکری ہے، آپ نے رسی باندھ کر رکھی تھی، اس کی رسی کا پندھا ٹائٹ ہو گیا، رات کو آپ سو رہے تھے، صبح جب آپ فجر کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ آپ کا جانور تو وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، تو گرچہ وہ جانور حلال تھا لیکن اب مردار ہو چکا ہے، اب وہ جانور انسان کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے اور حرام بھی ہے۔ رگوں میں جو بہتا خون ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، یعنی سور تو بالکل عین نجس ہے، اس کا باریک بال بھی جو ہے وہ ناپاک ہے۔ اور وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور جسے ذبح کے وقت غیر اللہ کے نام پر جو ہے ذبح کیا جائے۔ کوئی بھی شخص جانور کو ذبح کرتے وقت، مسلمان جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیتا ہے، بلکہ اتنا بھی نہیں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذبح کرتے وقت، ایک مخصوص الفاظ کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ رحمان الرحیم کا نام بھی اس صورت میں لوگ نہیں لیتے۔ تو پھر جب اسی جانور کے 7 حصوں میں سے ایک حصہ والد کا، دادا کا، دادی کا، ماں کا، بھائی کا، بہن کا، خود کا، یہ 7 افراد ہیں، ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اندر جتنے بھی حصے ہوں جس کے نام سے بھی ہوں، نام میرا لے کر ذبح کیا ہے تو اس جانور کو میں نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ ان 7 میں سے ایک چاہے خواجہ غریب نواز کا ہو، یا داتا علی حجویری کا ہو، یا گولرا شریف کے پیر صاحب کا ہو، یا پھر پیروں کے پیر محبوب سبحانی کے نام کا ہو۔ اور پھر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر گوشت کے کھانے پر یا مرغی پر، وہ مرغی کے چاول یا سالن جس پر 11ویں اور 12ویں کا فاتحہ دے دیا جائے، لوگ اسے یہ سمجھیں کہ یہ غیر اللہ کے نام پر ہو گیا، اسے ہو سکتا ہے کسی کو یہ شیطان کی طرف سے خیال آ جائے کہ یہ تو حرام ہے، تو پھر میرا ان سے یہی مشورہ ہے کہ وہ چنے کی بریانی کھا لیا کریں، کیونکہ چنے میں کاٹنے کا سوال ہی نہیں ہے، چنے کو تو ذبح کرتے نہیں ہیں، لہذا وہ چنے اور چھولے کی بریانی کھا لے تاکہ اس پر کاٹنے نہ کاٹنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ وہ جانور ان کے بقول کہ سارے اہل سنت کے لوگ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں تو یہ جانور حرام ہوتا ہے نا، تو چنے کی بریانی ہے، یہ صرف شوربے والا سالن ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، کسی چیز کو کاٹا تو نہیں جا رہا، بس سمجھ کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
بزرگان دین کے دامن سے ہمیشہ کے لیے وابستگی نصیب فرما دے۔ فمن اضطر غیر باغ، جو شخص بھوک اور پیاس سے بےتاب ہو جائے، غیر باغ نافرمانی کا ارادہ نہ ہو، ولا عادن اور نہ ہی شریعت کی حد سے برنے کا ارادہ ہو، تو فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک شخص ہے بڑا مجبور ہو گیا، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، حالانکہ آج دور نے اتنی ترقی کر لی ہے، قدم قدم پر اسٹور موجود ہیں، کھانے کی چیزیں موجود ہیں، مگر آج بھی دنیا کے کافی علاقے ایسے ہیں جہاں پر پورے سال کے لیے لوگوں کے پاس گوشت نہیں ہوتا، کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ہوتا، ایک روٹی ہوتی، کھانے والے افراد 2 سے 3 ہوتے ہیں۔ اگر ان علاقوں میں کبھی جانا ہو تو زبان 2 لفظ تو ضرور کہتی ہے، یا اللہ جس حال میں تو نے رکھا نا تیرا شکر ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی کنڈیشن آ جائے کہ جس میں انسان بھوک اور پیاس سے بےتاب ہو اور شریعت کی حد کو پار کرنے کا بھی ارادہ نہ ہو، شریعت کے قانون کو توڑنے کا بھی ارادہ نہ ہو، اور مجبور ہو گیا ہے، اب جان بچانا اس کے لیے ضروری ہے، تو اتنی مقدار میں کھا لے کہ جان بچ جائے، تو کہا فلا اسم علیہ، ایسی صورت میں گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پہلی جتنی آیتیں تھیں سب آیتوں میں مشرکین مکہ سے باتیں ہو رہی تھی کہ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، حرام سے بچو، کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ جانور حلال حرام ایک ترازو بنا لیا تھا، یہ جانور ہمارے لیے حلال ہے تو یہ جانور حرام ہے۔ ان سے خطاب، ان کو سمجھایا، اور ساتھ مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی۔ اب اگلی آیتوں میں مسلمانوں کے دوسرے دشمن یہودی اور عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے، اور فرمایا ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو، ما انزل اللہ من الکتابی، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب تورات میں نازل کیا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑے سے دام حاصل کرتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ آخری نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، مگر وہ اولاد اسماعیل میں آ گئے تو حسد میں جلنے لگے، اور جتنی تعریفیں ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھی ان یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کو چھپانا شروع کر دیا، اور اس کے ذریعے سے لوگ ان کی واہ واہ کرتے، انہیں کچھ نذرانے پیش کرتے، تو کہا کہ یہ اتنے بدترین لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی کی تعریف کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا دام حاصل کرتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اللہ تعالیٰ ان سے ایسا ناراض ہے کہ قیامت کے دن ان سے بات تک نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور بخشش اور مغفرت کے بدلے رب کے عذاب کو خرید لیا۔ فما اصبرہم علی النار، وہ کس قدر جہنم کی آگ پر صبر کرنے والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے حق کے ساتھ کتاب اتاری تھی اور انہوں نے ان کے احکامات کو چھپا دیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، ضرور وہ دور کے پلرے درجے کی مخالفت میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے قانون پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے اس درس کے ان لمحات پر ہمارا 1.25 پارہ مکمل ہوا۔ ایک ایک حرف، ایک ایک زبر زیر پیش کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام محافظین ناموس رسالت کو جلد باعزت رہائی عطا فرمائیں۔ اسی نیت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں پر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو نیکی کا مقصد ہوتا ہے نا اس کو کھو دیتے ہیں، اور اس مقصد والی نیکی کو کھو کر کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں۔
مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں معاشرے کے اندر تو دو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. منتھلی انکم 50,000 روپے ہے اور اس سے کپڑے دھونے کی مشین بھی لینی ہے، ضرورت ہے اگر گھر میں تو سلائی مشین بھی لینی ہے، مائکرو بھی لینا ہے، مگر گھر میں راشن پانی بھی نہیں ہے. تو یقیناً عقل مند لوگ سب سے پہلے راشن اور کھانے پینے کی اشیاء کو گھر میں لے کر آئیں گے، اور پھر جو بچ جائے گا تو اس سے دیگر چیزیں جو ہے وہ پوری کی جائیں گی. گرچہ ضروریات میں سے دونوں چیزیں ہیں لیکن ایک بیسک چیز ہے. تو اعمال کے اندر بھی کچھ بیسکس اعمال ہوتے ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے اور غیر ضروری اچھے عمل میں لگ جائیں تو وہ وقت گویا ہم نے اپنا ضائع کر دیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کتنے پیارے انداز میں یہاں پر ہمیں تنبیہ کی اور فرمایا لیس البر، نیکی اصل یہ نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو عبادت کے وقت، مگر کیا نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، انسان اللہ تبارک و تعالی پر یقین کامل کے ساتھ ایمان لے آئے، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر اس کا ایمان ہو، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور تمام انبیاء پر اس کا ایمان ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال کا کیا مقصد حاصل ہوتا ہے؟ یہودیوں عیسائیوں نے جب دیکھا مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کہنے لگے یہ کیا بات ہے، کل کو تو یہ باتیں کرتے تھے اور آج قبلہ بدل دیا اپنا. مسلمانوں کو طعنہ دینے لگے اور کہنے لگے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ تو کوئی نیکی نہیں ہوئی. تو قرآن نے کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو، مغرب کی طرف رخ کرو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ ساری غلامی کو چھوڑ کر رسول اللہ کی غلامی کو قبول کر لو. رسول اللہ کی غلامی آ گئی تو قیامت پر ایمان بھی آ گیا، فرشتوں پر ایمان بھی آ گیا، کتابوں پر ایمان بھی آ گیا، اور رسول اللہ کی غلامی ہی کی توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک بھی مان لیا. فرمایا اصل نیکی یہ ہے. اور پھر ایمانیات کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشری یعنی معاشرے میں پائے جانے والی جو برائیاں ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کر کے کہا کہ اس مال کے پیچھے اتنے دیوانے نہ ہو جانا کہ تمہیں اپنے بھی پرائے لگنے لگیں، بلکہ وآت المال علی حبہ، اور مال کی محبت کے باوجود اپنا مال اللہ کی محبت کی خاطر دے دو. کسے؟ ذوی القربیٰ، محتاج ضرورت مند قریبی رشتہ داروں کو، والیتامیٰ، یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، اور ضرورت مند مسافروں پر. مال یقیناً ہمارے یہاں پر جمع اتنا کر لیا ہے کہ وہ مال چند لوگوں کے ہاتھوں میں رہ چکا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے 4 حصے بیان کیے. پہلا ایمانیات، فرمایا اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر. پھر معاشرے میں جو سب سے زیادہ پھیلنے والی اور تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی چیز ہے وہ مال ہے. اگر آج مال ہاتھ میں ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کہا ان پیسوں کو اپنے ہاتھوں میں روکو مت. اگر یہ پیسے حلال ٹھیک طریقے سے جس ملک میں رہنے والے لوگ ہیں اس کے قانون اور اسلامی قانون کے مطابق استعمال کرتے تو یقیناً غربت ختم ہو جاتی ہے. مسلمانوں نے ایک دور وہ بھی دیکھا تھا کہ جس وقت زکوٰۃ لینے والے لوگ موجود نہ تھے، مگر آج تو حرص اتنی بڑھ چکی ہے، لالچ، مال کی محبت ایسی ہو چکی ہے کہ میرے محبوب کا فرمان یاد آتا ہے، 1 ہو تو 2 چاہتا ہے، 2 ہو تو 4 چاہتا ہے، مگر یہ مال کی محبت قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اس کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتی ہے. تو کہا ان مالوں کو اپنے ہاتھوں میں روکو مت، اللہ نے دیا ہے دینے والے بن جاؤ. کن کن پر خرچ کرنا ہے؟ رشتہ داروں پر، ڈبل ثواب ہے. میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رشتہ داروں پر خرچ کرنے پر دگنا ثواب ملے گا. ایک اللہ کی راہ میں مال دینے کا، دوسرا صلہ رحمی کا.
صرف ایک عمل سے رب تعالیٰ تمہیں 2 ثواب عطا فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا یتیموں پر خرچ کرنا، کہا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کو مال دینا۔ فرمایا جو ایسا کرے گا، میرے محبوب نے انگلی کا اشارہ کر کے بتایا کہ اپنی شہادت کی اور دوسری انگلی کو ملا کر کہا کہ وہ شخص جو دنیا میں یتیموں پر خرچ کرتا ہوگا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح جڑے ہوئے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یتیموں پر خرچ کرنے کی برکت سے جنت میں اس خرچ کرنے والے انسان کو انبیاء کا درجہ عطا فرما دے گا، انبیاء کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور مسکینوں پر خرچ کرنا ہے۔ ہمارے یہاں پر مسکین وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس گھر نہ ہو، ذاتی مکان نہ ہو، مسکین ہے۔ ہم چلتے پھرتے مسکین کہتے رہتے ہیں، حالانکہ شریعت کی روح سے، اسلام کے قانون کے مطابق مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس ابھی کا تو وقت کا موجود ہے مگر اگلے وقت کا پتہ نہیں ہے۔ ابھی تو کھا لیا، اللہ کا شکر کر لیا، مگر اگلے شام کے وقت کے کھانے کا پتہ نہیں ہے، مل پائے کہ نہ مل پائے، تو کہا وہ مسکین ہیں۔ اور پھر مسافر، مگر ہمارے یہاں تو اب تو حد ہی ہو چکی ہے، ایک پورا ایک سسٹم چل رہا ہے جو چوکوں پر، سگنلوں پر جو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، محتاج بنے پھرتے ہیں، حالانکہ ان کے اکاؤنٹ میں خربوں ہیں۔ پچھلے سالوں میں جب حکومت پاکستان نے یہ کہا تھا کہ سب کے اکاؤنٹس چیک کیے جائیں گے، تو لاہور کے اندر ایک شخص ایسا نکلا تھا جس کے اکاؤنٹس میں لاکھوں پڑے تھے۔ اس سے سوال ہوا تم نے کمایا کیسے ہے؟ اس نے کہا میں تو سگنل پر بیٹھ کر بھیک مانگتا ہوں، مجھے کیا پتا کون بندہ کس وقت کہاں سے دے کر چلا گیا ہے۔ وہ جمع کرتے کرتے لاکھوں کا مالک ہو چکا ہے، مگر مال کی حرص ختم نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آج بھی وہ مانگتا پھرتا نظر آ رہا ہے۔ ہٹے گٹے لوگ ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں جاب پر بھی لگا دیں تو ان کو مزہ نہیں آئے گا کہ دن کے 2000 2500 مانگ کر عزت کو بیچنا ہی ہے نا، اس کے عزت کو داؤ پہ لگا کر گویا انہوں نے اپنی عزت انویسٹ کر دی ہے، عوض میں 2000 3000 شام تک لے جاتے ہیں گھر پر، اور کیا چاہیے۔ مگر میرے محبوب نے فرمایا جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، اس کے لیے چاروں طرف سے محتاجی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک فرما دیا 2 ہاتھ ہیں، ایک دینے والا اور ایک لینے والا۔ اشارہ کر کے میرے محبوب نے فرمایا یہ ہاتھ بہتر ہے اس ہاتھ سے، یعنی ہمیشہ دینے والے رہو، ایک دو گے اللہ اس کے عوض میں تمہیں دگنا عطا فرما دے گا۔ اور پھر آگے فرمایا والسائلین وفی الرقاب، سوال کرنے والوں کو بھی دو، اور جنہیں گردنیں چھڑوانی ہیں یعنی غلام آزاد کروانے کے لیے بھی ان کی بھی مدد ضرور کرو۔ پھر اس کے بعد دینیات کی بات ہوئی اور کہا اسلام کے اہم رکن میں سے 2 رکن سب سے اہم ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ اسلام سے بڑھ کر کون سا دین ہوگا پیارا، کتنا پیارے انداز میں نصیحت کی اور فرمایا ایمانیات کا حصہ ہے کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اپنے وعدے کو پورا کرو، اذا عاہدوا، جب تم کسی سے وعدہ کر چکو تو اس وعدے کو پورا کر لو، والصابرین فی البأساء، صبر کرنے والے، فی البأساء والضراء، تکلیف اور سختی میں، وحین البأس، اور کافروں سے لڑائی کے وقت صبر کرنے والے کون ہیں؟ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات سے مالا مال فرمائے۔ اور ایمانیات، معاشرے میں رہنے والے جتنے بھی قوانین ہیں اسلام کے اصولوں کے مطابق، دین اور شریعت کے جتنے بھی بتائے ہوئے راستے ہیں، رب العالمین ہم سب کو ان راستوں پر اچھے انداز میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے قرآن مجید فرقان حمید نے برائی کو ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ بتایا۔ آج اگر اسلام جمہوریہ اسلام یعنی پاکستان کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر قانون سخت ہو جائے نا، اسلامی قانون، تو کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی غلط کام کر سکے۔ یہاں پر لوگ کسی کو مار کر بھی چلے جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چورنگیوں پر اور جو شاپ پر CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں، ان فوٹیج کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے ڈاکو لوٹنے آیا تھا، تھوڑا سا منع کرنے پر اس نے فائر کھول دی اور انسان وہیں ڈھیر ہو گیا۔
اگر یہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے اس قانون کے مطابق، اسلام کے اس نظریے کے مطابق پاکستان کے قانون کو اپلائی کر دیا جائے تو یقیناً یہ قتل و غارت گری ختم ہو جائے گی۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر قصاص، خون کا بدلہ، قصاص کہتے ہیں خون کے بدلے کو، کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا ہے، القصاص، خون کا بدلہ لینا، فی القتلی، ناحق قتل کیے جانے میں۔ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار ناحق قتل کر دیا گیا ہے تو اب اس قتل ہونے والے انسان کے لواحقین، اس کے وارثین اس سے خون کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد ہے، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام ہے، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت ہے۔ جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، مگر شریعت نے دونوں کے درمیان جو ایک باہمی رشتہ ہے نا، اس کو کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ قتل جس نے کیا گناہ کا کام کیا ہے، اور جس کو قتل کر دیا گیا ناحق، اس کے رشتہ داروں کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، دونوں طرف لوہا گرم ہے، مگر پھر بھی قرآن نے کیا فرمایا؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جس قاتل کے لیے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو فاتباع بالمعروف، تو کہا کہ بھلائی کے ساتھ مطالبہ ہے، واداء الیہ باحسان، اور نیکی کے ساتھ اس کی طرف ادائیگی ہے۔ دو صورتیں ہیں، جس نے قتل کیا بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے، یا پھر جس انسان کے گھر کا کوئی چلا گیا، اس نے کہا کہ ہم اس کو قتل تو نہیں کرتے مگر اس کے عوض پیسہ لینا چاہتے ہیں، تو جتنی وہ رقم ہوگی شریعت کے مطابق اس قتل کرنے والے انسان یا اس کے سارے سرپرست، اس کے خاندان والے مل کر اس مقتول یعنی جسے قتل کیا گیا اس کے خاندان والوں کو پیسہ دیں گے، مگر دونوں کو تنبیہ کر دی کہ یہ مت بھول جانا کہ تم اسلامی اعتبار سے تم بھائی ہو، تمہارے آپس کے خاندان اسلامی نظریے کے مطابق اچھے خاندان ہیں، تو لہذا ادائیگی بھی اچھے انداز میں ہو، مطالبہ بھی اچھے انداز میں ہو، نہ ہی مطالبے کے اندر زور زبر ہو اور نہ ہی ادائیگی کے وقت انسان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہو، دونوں بہتر اچھے انداز میں شریعت کے عین مطابق ہوں۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے سہولت ہے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، تو پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے، نافرمانی کرے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے، زمانے جاہلیت کی رسومات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک آدمی کو اگر مار دیا تو قاتل جس نے قتل کیا ہے اس کے خاندان کے 2-4 لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، پھر یہ جو ہے وہ کسی طرح سے پاور دکھاتے ہیں اور پھر ان لوگوں کے خاندان کے 4-5 آدمیوں کو جو ہے وہ سلا دیتے ہیں، پھر یہاں سے بھڑکتی ہوئی آگ، دونوں طرف سے شیطان نے صرف ایک لکیر کھینچی تھی، یہ دونوں خاندان آپس میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک خون ہوا، اس کے جو ہے وہ اس کے بدلے میں 15-20 لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ اگر شریعت کا قانون ہوتا، قصاص لے لیا جاتا، ایک کے بدلے ایک، بات ختم ہو جاتی، تو انتقام کی آگ جو بھڑکی ہوئی تھی وہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی اور بات وہیں کہ وہیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی۔ مگر ہمارے یہاں پر زمانے جاہلیت کی جہاں اور رسمیں عام ہوتی جا رہی ہیں، یہ غلط رسم بھی اور غلط طریقہ بھی عام ہو رہا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں، خون کا بدلہ لینے میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم خون ریزی سے بچو اور رب کا قرب پانے والے بن جاؤ۔ اگر صرف اتنا بھی اعلان ہو جائے نا
کہ جس نے قتل کیا نا جان بوجھ کر، اسے قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا، عمل نہ بھی کریں، لیکن اس قانون کی ہیبت اس قدر ڈال دی جائے لوگوں کے سینوں میں، تو جتنے بھی بدماش قسم کے لوگ ہیں ان کی بدماشی ختم ہو جائے گی۔ جتنے لوگ بھی یہ لوگوں کے ناحق خون چوسنے والے لوگ ہیں نا، یہ سب کے سب انسان کے بچے بن جائیں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر آج ہم نے مار دیا تو پھر بدلے میں ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ایک سزا مل جائے نا، ایک سزا شریعت اور اسلام کے قانون کے مطابق، تو کافی مہینوں تک پورا امن برقرار رہتا ہے۔ اور پھر مارنے والے بے باک گھوم رہے ہوں، باہر ہوں، اور دین کے پہرے دار اندر ہوں، تو پھر یہی نظام ہوگا جیسا چل رہا ہے۔ کتنے قتل کرنے والے آج گلیوں میں آرام سے گھوم رہے ہیں، اور جنہوں نے کبھی زندگیوں میں لاٹھیاں نہیں اٹھائی ان پر سینکڑوں لوگوں کے قتل کے کیس ڈال دیے جائیں، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ یہی ہوگا۔ گرچہ اس زمین میں اللہ نے برکت رکھی ہے، مگر کبھی کبھی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جس طرح من و سلوہ اتارا جا رہا تھا آسمان سے، ناشکری کی وجہ سے وہ من و سلوہ جو نعمت تھی وہ چھین لی گئی، تو یہ نعمت بھی آہستہ آہستہ ہم سے جا رہی ہے۔ تو فرمایا خون کے بدلہ لینے میں تمہارے لیے حیات ہے اے عقل مندو، تاکہ تم خون ریزی سے بچو۔ اور آنے والی آیتیں بھی ایک پیغام دے رہی ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، اپنی زندگی میں جیتے جی دین کے کاموں میں خرچ کر کے چلے جائیں۔ ہماری سوچ ہوتی ہے نا کہ کچھ پیسے ہیں تو انویسٹ کر لیں، بہت فائدہ ملے گا۔ کاش یہ سوچ ہمیں جو ہے وہ دینی اعتبار سے بھی نصیب ہو جائے کہ دین میں ہم کچھ انویسٹ کر لیں اور اس کا معاوضہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے لیں۔ جس طرح 25ویں پارے میں فرمایا گیا، من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، صرف دنیا کا جو ثواب چاہتا ہے نا اور دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں۔ جو دنیا چاہے گا نیکی کے بدلے قیامت کے دن اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا، مگر جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی کھیتی کرتے کرتے آخرت کا اجر چاہے گا، قیامت کے دن ہم اسے اعمال اور ثواب کے خزانے بھر بھر کر عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی جگہ انویسٹ کریں۔ بہت اچھی بات ہے، لنگر میں جانا چاہیے، لوگوں کھا کر جائیں گے، ثواب ملے گا، مگر ہماری سوچ کب بدلے گی؟ اس پیسے کو اگر ہم کسی مسجد کی تعمیر میں لگا دیں، انہی پیسوں کو جو لنگر میں ہم دے رہے ہیں، انہی پیسوں کو اگر ہم کسی مدرسے کی تعمیرات کی کام میں لگا دیں، یہ کسی بھی غریب بچے کو دین اور دنیاوی تعلیم دینے کے لیے اپنا پیسہ اس پر لگا دیں، تو کتنے لوگوں کا وہ ایمان بچائے گا، کتنے غریب لوگوں کے وہ خاندان کو راہ راست پر لے کر آئے گا۔ ایک عمل سے آپ کے بظاہر دکھنے میں چھوٹا عمل ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے گاؤں قبیلے بلکہ پورے خاندان کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرما دے گا۔ یہ آپ کا عمل ہوگا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ قرآن فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ اور یہ حکم جو وراثت کے مسائل ہیں ان احکامات سے پہلے کے تھے کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے جائے تو اس پر یہ لازم تھا، فرض تھا کہ وہ وصیت کر کے چلا جائے۔ ان ترک خیر، اگر وہ کچھ مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ الوصیت، وصیت کرے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو بہت زیادہ دے دے، کسی کو کم دے، اپنے اعتبار سے سب کے لیے وصیت کرے۔ مگر یہ حکم پہلے کا تھا، ابتداء اسلام کے لیے تھا، مگر اب انسان وصیت کرے یا نہ کرے شریعت کے مطابق اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ ہاں اگر وصیت کر کے گیا ہے تو اس وصیت کو دیکھا جائے گا کہ کس کے لیے کی ہے۔ جسے پہلے ہی سے وراثت میں حصہ ملنا تھا اس کے لیے وصیت کی تو وصیت کا کوئی اعتبار نہیں، یا پھر ایسا کہا کہ سارا مال اللہ کے لیے ہمیں دے دینا، تب بھی وصیت پر عمل نہیں ہوگا، 33% پر عمل کیا جائے گا۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ 66% وراثت جو ہے وہ خاندان کے اور جو اس کے وارث ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی۔
مگر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا وہ صدقہ کون سا بہتر ہے، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بہتر وہ ہے جب انسان خود تندرست ہو، اسے مال کی ضرورت بھی ہو، ایسی صورت میں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو فرمایا ایسی صورت میں دیے گئے صدقے پر دگنا اجر، موت حلق میں آ چکی ہے اور پھر کہے یہ اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا، تو کہا میرے محبوب نے اب تو اس کے جانے کے بعد مال تو ویسے ہی کسی اور کا ہونا ہے، تو اب جو صدقہ کر رہا ہے اس پر ثواب، وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا جو تندرستی میں اور خود کو ضرورت تھی ایسی صورت میں صدقہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ وصیت کرے ماں باپ کے لیے، قریب رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو وصیت کو سن کر اسے بدل دے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، جس شخص نے اس وصیت کو بدلا ہے اسی پر اس کا سارا وبال اور گناہ ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، اور جسے وصیت کرنے والے کی طرف سے ناانصافی او اسمن یا گناہ کا خوف ہو، ایک آدمی نے وصیت کی مگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، مگر دیندار آدمی نے جب اس وصیت کو پڑھا، اب اس کو شریعت کے عین مطابق کر رہا ہے، اس کی وصیت میں تو رد و بدل پھر بھی ہو رہا ہے، تو کہا کہ جس نے وصیت کی ناانصافی کی یا کسی گناہ کی، بدلنے والے نے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پس اس نے ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے اس میں رد و بدل کیا، تو فرمایا فلا اسم علیہ، ایسی صورت پر تبدیل کرنے والے، رد و بدل کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب کے صدقے سے بے حساب مغفرت عطا فرمائیں، اور رب العالمین اپنی رحمت میں مزید ہم سب کو جگہ عطا فرمائیں۔ با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سن 2 ہجری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اپنی مکی 13 سال کی زندگی کے بعد، تو پہلے سال یعنی ہجرت کے پہلے سال کے اندر مسجد نبوی، مسجد قباء کی تعمیرات کا سلسلہ تھا، اور امہات المؤمنین کے وہاں خیمے بنائے گئے، ان کے حجرے بنائے گئے، جتنے بھی مہاجرین ہجرت کر کے آ رہے تھے ان کے لیے بھی وہاں رہنے کے بندوبست کیے گئے۔ صفہ چبوتری بھی بنائی گئی جس میں مسافر آ کر رکا بھی کرتے تھے، وہاں طالب علم بھی رکا کرتے تھے۔ جب سن 2 ہجری کا آغاز ہوا تو ابتدائی مہینے محرم الحرام کے مہینے کے اندر خانہ کعبہ کی تبدیلی کا واقعہ پیش آیا، پھر غزوات اور سرایا یعنی غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، جہاد فی سبیل اللہ لازم ہو چکی تھی، اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ شعبان المعظم کے مہینے میں، 2 ہجری کے شعبان کے مہینے میں، بدر سے پہلے بدر رمضان کے مہینے میں واقع ہوئی، اور اس سے 1 مہینہ قبل اللہ تعالیٰ نے امت پر ایک عظیم فریضہ، روزے کا فریضہ لازم کر دیا، جس کا ذکر قرآن کی ان آیتوں میں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا۔ حضرت آدم سے لے کر میرے محبوب علیہ السلام تک جتنے انبیاء کی شریعتیں آئیں، ساری امتوں پر روزہ فرض تھا، گرچہ شکلیں بدلی ہوں گی، کس کا کون سا مہینہ ہوگا، کس کے کون سے دن ہوں گے، مگر کھانے اور پینے اور دیگر خاص معاملات سے رکنے کا نام ہر دور کے اندر روزہ رہا۔ لعلکم تتقون، روزے کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ہمارے یہاں پر خاندانوں میں، دیندار گھرانوں میں روزے تو رکھے جاتے ہیں، مگر روزے کا مقصد تقوی ختم ہو چکا ہے۔ 1 مہینے کی مشقت
پریکٹس کے بعد ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آ جانی چاہیے تھیں، مگر نہیں آتی ہیں۔ حقوق اللہ تو رب معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد میں پکڑ بڑی سخت ہو جائے گی۔ نفلی روزہ آپ نے رکھا ہے، نفلی اعمال پر آپ کا جو ہے آپ کی استقامت ہے، تو یہ نہ ہو کہ آپ ان نفلی اعمال کے بل بوتے پر کسی کا دل بھی دکھا دیں اور دلیل یہ بنائیں کہ بھائی سچ تو ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے رسول اللہ سے بڑھ کر تو سچا کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو کبھی کڑوے نہیں تھے، ان کی زبان مبارک سے وہ میٹھے الفاظ نکلتے تھے جو سخت دل لوگوں کے دل کو بھی نرم کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ سے بڑھ کر تو کون دنیا میں سچا ہوگا؟ تو کہا روزے کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یہ کتنے دن ہیں؟ کیا ہے؟ ایام معدودات، یہ پریکٹس مشقت کے صرف چند دن ہیں، 29 یا 30 دن، مگر ان دنوں کے اندر فمن کان منکم مریضا، تم میں سے کوئی بیمار پڑ جائے، بیمار ہو، او علی سفرن، یا شرعی مسافر ہو کہ 92 کلومیٹر سے اس نے آگے سفر کرنا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، وہ اگر چھوڑنا چاہے، اس دن روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ نہ رکھے، پھر آ کر کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، وہ جو روزے چھوڑے تھے نا ان روزوں کی گنتی اور دنوں میں آ کر پوری کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی سقت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، بہت کمزور ہو چکے ہیں، تو فرمایا کہ وہ فدیہ دے روزے کا، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، فمن تطوع خیرا، تو جو اس ایک فدیے سے رقم بڑھا کر دے، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، سفر میں ہوں یا تکلیف میں ہوں روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم روزے کی حقیقت کو جان لو۔ اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں رجب المرجب، ایک سال ایسا آیا کہ رجب کے مہینے میں مجھے میرے والد یا دادا کی زیارت ہوئی خواب میں، اور کہنے لگے کہ احمد رضا اس رمضان میں تم بہت بیمار ہو گئے، مگر روزہ نہ چھوڑنا، روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تمہیں مزید تندرستی اور صحت عطا فرما دے گا۔ اب کہتے ہیں اس سال ایسا ہی ہوا، رمضان میں بڑا سخت بیمار ہو گیا، مگر میں نے پھر بھی روزہ نہ چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالی نے روزہ رکھنے کی برکت سے مجھے اور دیگر بیماریوں سے محفوظ فرما دیا تھا۔ خود میرے محبوب نے فرمایا نا، فرمایا روزہ رکھا کرو صحت مند رہو گے۔ روزہ رکھنے سے کتنی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ہم سب 365 دن کے روزے رکھنے والے ہو جائیں گے۔ ایکسٹرا چربی پگھل جاتی ہے، بلڈ پریشر کا مرض ختم، شوگر ختم، ڈپریشن جنہیں ہوتا ہے نا وہ مرض ختم، جو ہاضمے کا نظام ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ مگر ایسا بھی نہ ہو جیسا ہمارے یہاں پر ہوتا ہے، سحری بھی ڈٹ کر کھا رہے ہوتے ہیں، افطاری میں بھی ڈٹ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ بیان کرتے دونوں میں، سحری اس لیے ڈٹ کر کھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پورا دن کچھ نہیں کھانا ہے، اور افطاری میں ڈٹتے اس لیے کہ پورا دن کچھ کھایا نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے روزہ رکھا سحری اور افطاری کی، تو کہا اس عمل پر ایک ایک لمحے پر اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ افطار کا انتظار کر رہے ہیں، اس انتظار پر بھی ثواب۔ سحری کے لیے اٹھے ہیں، دستر پر بیٹھے ہیں، بظاہر کچھ بھی نہیں کر رہے، نہ زبان چل رہی ہے، بس نیند سے اٹھے ہیں اور ایسے ہی تھکن محسوس ہو رہی ہے، مگر سحری کا انتظار کر رہے ہیں، سحری کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اس امر پر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ روزے کی برکتیں ہیں۔ اور یہ روزہ کس مہینے میں ہے؟ شہر رمضان الذی، وہ رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے۔ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جہاں رمضان کی بات آتی ہے، عاشقان قرآن کے سینوں میں قرآن کی محبت کی لہر دوڑ جاتی ہے، ہر طرف قرآن کی صدائیں ہیں۔ ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے جسے ہم گزارتے ہیں، 29 دن ہوتے ہیں، 30 دن ہوتے ہیں، مگر دل عبادت میں کیسا لگ جاتا ہے؟
کہ اگر پتہ چلے کہ یہ مہینہ 29 کا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ایک دن اور مل جاتا اور مزہ آ جاتا۔ وہ افطار کی رونقیں دیکھتے ہیں، وہ سحری کی بہار، وہ لمحے لمحے پر ثواب۔ ایک مہینہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں تو عید کی صبح نکلتا ہوا سورج خوشی اور غموں کو دور کرنے والا بن جائے تو ساری زندگی رب کے قانون کے مطابق بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار دیں تو جس دن قبر میں رکھے جائیں گے وہ عید کا دن بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری زندگی اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چل گئے نا۔ تو فرمایا وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے احتساباً، میرے معبود نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، غفر لہ ما تقدم، رب تعالیٰ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو رمضان میں قرآن پڑھے، راتوں کو قیام کرے، اس کے لیے بھی یہی بشارت کہ غفر لہ ما تقدم، پچھلی زندگی میں جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے رمضان کی ساری برکتیں نصیب فرمائے۔ تو فرمایا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، وہ قرآن ھدی للناس، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، روشن دلیل رہنمائی کرنے والی ہے، والفرقان، اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی۔ فمن شہید منکم الشہر، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، فلیصم، تو چاہیے کہ وہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ اور پھر شریعت نے رخصت دی اور اجازت دی، ومن کان مریضا، ہاں اگر کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، شرعی مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنے اس گنتی کو دیگر دنوں میں پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تنگی کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہو تو رخصت مل چکی ہے کہ بعد میں جب ٹھیک ہو جاؤ تو پورے کر لینا۔ سفر میں ہو، مشقت ہے، اجازت دے دی، ٹھیک ہے، اجازت ہے، روزہ چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو، مگر رکھ لو تو دگنا ثواب مل جائے گا۔ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، آسانی رب نے دے دی، بیٹھ کر پڑھ لو۔ بیٹھ کر بھی پڑھنے میں تکلیف ہے تو لیٹے لیٹے پڑھ لو، اور اس میں بھی اگر دشواری ہے تو اشاروں سے، آنکھ کے اشارے سے پڑھ لو۔ خون کا بدلہ خون ہی ہوتا تو مسئلہ تھا، مگر آسانی دے دی کہ قیمت اور مال کے ذریعے سے اپنی اس غلطی کا تم ازالہ کر سکتے ہو۔ کتنی آسانیاں ہیں۔ اور پھر اگر گناہ ہو جائیں، صدق دل سے ایک آنسو نکل جائے رب کی محبت کی خاطر، تو کہا یہ ایک آنسو کا بظاہر دکھتا ہوا معمولی سا ایک قطرہ 70 60 50 یعنی جتنے سال تمہاری زندگی ہے اس کے صبح اور شام کے سارے گناہ ایک قطرہ نکلنا رب کی محبت میں رب معاف فرما دیتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالی آسانی کا ارادہ کرتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تنگی اور رب تعالیٰ تمہیں مشقت میں ڈالنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، سألک عبادی، میرے بندے، انی، میرے بارے میں جب آپ سے پوچھ لیں تو کہہ دیں فإنی قریب، بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ رب تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ انسان کے اور کون قریب ہو سکتا ہے؟ اگر آج کوئی ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کوئی بہت پیسے والا آدمی ہو، جس کا سکہ، جس کا حکم لوگوں کے لیے ایک قابل اعتماد ہو، وہ کہیں اپنا بندہ ہے جانے دو، تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، کس نے اپنا بندہ کہہ دیا مجھے یار۔ مگر رب تعالیٰ جسے اپنا بندہ کہے
اور وہ اس کی بندگی کو چھوڑ کر شیطان کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر دنیا میں نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے لفظ عبد جہاں جہاں ذکر کیے نا، وہ چند مقامات ہیں، ان میں سے ایک یہ جگہ ہے جسے رب تعالیٰ کے ان الفاظ، قرآن کے تو سارے ہی الفاظ بڑے پیارے ہیں، مگر سدھرنے کے لیے ایک آیت کا یہ جز کافی ہے۔ رب نے آپ کو اور مجھے اپنا بندہ کہا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے حبیب آپ ان سے کہہ دو میں اپنے بندوں پر شفیق و مہربان ہوں، اور اس میں جو الفاظ ہیں نا اس کی باریکی یہ بتاتی ہے کہ گرچہ میں قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں، میرا غضب بھی ہے، مگر اندرونی طور پر میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی۔ اور یقیناً یہاں پر ایک نقطہ مفسرین نے اور بھی بیان کیا، پوچھ رحمت للعالمین سے رہے ہیں۔ پیارے حبیب جب آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے اور آپ سے جب میرے بندے پوچھ رہے ہیں آپ کے قریب آ کر کہ بتائیں رب کی رحمت کہاں ہے، تو آپ کہہ دیجئے گا فإنی قریب، کہ اب تم رحمت للعالمین کے دامن میں آ چکے ہو تو رب کی رحمت دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے صدقے سے اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دی ہے۔ فإنی قریب، تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا مانگے، فلیستجیبوا لی، دو شرطیں ہیں، جس طرح ہمارا عنوان بھی ہے سب کچھ مل جائے گا، مگر یقین شرط ہے، وہی یہاں پر شرط بیان کی گئی، فاستجیبوا لی، تو وہ مجھ ہی پر یقین رکھتے ہوئے مجھ سے مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھے، یقین رکھے کہ میں ہی اس کی دعائیں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کامیابی حاصل کرے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، حلال ہوا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی عورت کے پاس جانا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو، دونوں ایک دوسرے کے عزت کے محافظ ہیں۔ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم، تو وہ تم پر رجوع برحمت ہوا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ ایک صحابی رسول اس ابتدائی اسلام کے اندر ایسا تھا، جس طرح آج پوری رات کھا پی سکتے نا، ابتدائی اسلام میں عشاء تک کھانے کی اجازت تھی، اس کے بعد اب کھانے کی اجازت نہیں، اور اگر عشاء سے قبل آنکھ لگ گئی تو پھر بھی کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا۔ ایک مزدور صحابی تھے جو مزدوری جیسا کام کرتے تھے، بڑا مشقت والا کام تھا۔ جب رمضان کی راتوں میں وہ گھر پر آئے نا، اپنی زوجہ سے کہا کہ کھانا تیار کر دیں، وہ کھانا گرم کر کے لا رہی تھی، اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ زوجہ نے اٹھایا، کہا کھا لیں، کہا نہیں، اب تو مجھے منع کیا گیا ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ پوری رات بھی ایسے ہی گزر گئی، جب دن میں دوپہر کے وقت گرمی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم میں نرمی کر دی، یعنی کہتے ہیں نا رب کے ہر حکم کے اندر حکمت ہوتی ہے، وہ بے ہوش نہ ہوتے تو یقیناً ہمارے لیے یہ حکم نہ آتا، ان کا بے ہوش ہو جانا ہمارے لیے آسانی کا سبب بن گیا۔ اور پھر فرمایا فالآن باشروہن، پس اب چاہو تو ان سے مباشرت کرو، وابتغوا، اور طلب کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے تمہارے مقدر میں ثواب لکھ دیا، رب کی عبادت کر کے اس کو خوب حاصل کرو، وکلوا، کھاؤ، واشربوا، پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے، یعنی صبح صادق جب تک نہ ہو جائے کھاتے پیتے رہو، من الفجر، یعنی فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے۔ ہمارے یہاں پر اذانیں جو ہوتی ہیں نا، اذانیں وہ سحری کے وقت کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اذان کا مقصد ہوتا ہے
بلانا۔ وقت جب تک شروع نہیں ہوگا اذان ہو نہیں سکتی ہے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان جب تک نہیں ہو سکتی کھار پی سکتے ہیں ہم، ایسا نہیں۔ وقت شروع ہونے کے 1 منٹ بعد، کچھ سیکنڈوں کے بعد یا کچھ منٹوں کے بعد مؤذنین اذان دیا کرتے ہیں، تو اس سے قبل ہمیں روزہ بند کر لینا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اذان تک کھاتا رہے پیتا رہے اور یہ سمجھے کہ میرا روزہ ہو گیا ہے، تو وہ چاہے پورا دن بھوکا پیاسا رہے، اس کا روزہ شروع نہیں ہوا تو اختتام تک کیسے پہنچے گا؟ تو اذان کا یہ مسئلہ ذہن میں رکھے۔ من الفجر کا ہے، من الاذان الفجر نہیں کہا کہ اذان فجر تک تم کھاتے پیتے رہو، بلکہ کھانا پینا ہے فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے تک۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزہ پورا کرو۔ ولا تباشروہن، اور تم اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ، ان سے مباشرت نہ کرو۔ وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تقربوها، تو تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق ایک دوسرے کے مال میں سے نہ کھاؤ۔ وتدلوا بها الی الحکام، اور بطور رشوت مال حاکموں تک نہ پہنچاؤ۔ لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم لوگوں کے مال کا حصہ گناہ کے ذریعے سے، بالاسم گناہ کے ذریعے سے ناجائز طریقے سے تم کھا لو۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم خود جانتے ہو کہ رشوت لینا اور دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ حرام مال سے بچنے کا پھر حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں رزق حلال میں برکت نصیب فرما دے۔ یہ بات یاد رکھیں، جتنا رزق مقدر میں ہے نا، میرے محبوب نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، ایک فرشتہ آ کر لکھ دیتا ہے، اتنا کمائے گا، اتنا کھائے گا، اتنا لے گا، اتنا دے گا، سب کچھ پہلے سے مقرر ہے۔ بس دعا یہ کیا کریں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے اس رزق حلال کے حصول میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، حرام روزی سے محفوظ فرما دے، اور رب العالمین ہر برے اور غلط راستے سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائیں، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔